آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایسے سوالات کو ڈسکس کریں گے جو کہ عام طور پر پی پی ایس، ایف پی ایس اور دیگر این ٹی ایس کے اداروں میں پوچھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جنرل نالج کے حوالے سے 15 ایم سی کیوز کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ معاہدہ برلن کب ہوا؟ یہ جو معاہدہ برلن تھا یہ روس اور سلطنت عثمانیہ کے مابین ہوا تھا۔ روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے جرمنی کے شہر میں یہ معاہدہ ہوا۔ تو جرمنی کے شہر برلن میں یہ معاہدہ ہوا۔ تو یہ معاہدہ کب ہوا؟ معاہدہ برلن کب ہوا؟ 1878 میں، 1850 میں، 1890 میں، 1880 میں۔ تو معاہدہ برلن جو ہے یہ 1878 میں ہوا۔ البانیہ کی کتنی فیصد آبادی مسلمان ہے؟ تو آبادی جو البانیہ کی ہے کیا وہ 50% مسلمان ہے، یا وہ 25% مسلمان ہے، یا وہ 98% مسلمان ہے، یا وہ 88% مسلمان ہے؟ تو البانیہ کی جو آبادی ہے وہ 98% مسلمان ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہے پاکستان اور ترکی میں دوستی کا معاہدہ کب ہوا؟ دسمبر 1949 میں، جولائی 1951 میں، دسمبر 1970 میں، جون 1960 میں۔ تو پاکستان اور ترکی کے درمیان جو دوستی کا معاہدہ ہوا تھا وہ جولائی 1951 کے اندر ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، لیبیا میں کتنے فیصد مسلمان آباد ہیں؟ 80% آباد ہیں، 90% آباد ہیں، 97% آباد ہیں، 96% آباد ہیں؟ تو لیبیا میں 96% مسلمان آباد ہیں۔ اگلا سوال ہے، السنوسی تحریک کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ ایران سے ہوا، لیبیا سے ہوا، عراق سے ہوا، یا پھر تیونس سے ہوا؟ تو السنوسی تحریک کا جو آغاز ہے وہ لیبیا سے ہوا۔ فرانس نے تیونس پر کب قبضہ کیا؟ 1981 میں، 1990 میں، 1881 میں، 1890 میں؟ فرانس نے تیونس پر 1881 میں قبضہ کیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ 1959 کے آئین کے تحت تیونس کا سرکاری مذہب کس کو قرار دیا گیا؟ اسلام کو، عیسائیت کو، یہودیت کو، یا پھر بدھ مت کو؟ تو 1959 کے آئین کے تحت تیونس کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سوال ہے، المغرب الاوسط کس اسلامی ملک کو کہا جاتا ہے؟ تیونس کو، مصر کو، الجزائر کو، مراکش کو؟ تو المغرب الاوسط تیونس کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اسلامک سالویشن فرنٹ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ عراق سے، لیبیا سے، الجزائر سے، یا پھر قبرص سے؟ تو اسلامک سالویشن فرنٹ جو ایک مذہبی تنظیم ہے اس کا تعلق الجزائر سے ہے، اور اسی تنظیم کے جو رہنما تھے عباسی مدنی، وہ عباسی مدنی 2019 میں دوحہ قطر کے اندر 15 سال کی جلا وطنی کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ تو اسلامک سالویشن فرنٹ کا تعلق الجزائر سے ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس کس ملک میں ہوئی؟
دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کس ملک میں ہوئی؟ پاکستان میں، ترکی میں، مصر میں یا پھر ایران میں؟ تو دوسری اسلامک سربراہی کانفرنس پاکستان کے اندر ہوئی اور یہ 1974 میں ہوئی، اور اس وقت جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ الجزائر کے کس رہنما کی وفات پر پاکستان میں 7 دن کا سوگ منایا گیا؟ کرنل بوہدین، عبدالعزیز، شیخ عبدالحمید، فرحت عباس؟ تو الجزائر کے رہنما کرنل بوہدین کی وفات پر پاکستان میں 7 دن کا سوگ منایا گیا۔ مراکش کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ کاسابلانکا، رباط، فیض یا پھر تنجیر؟ تو مراکش کے دارالحکومت کا نام ہے رباط۔ یہ رباط وہ شہر ہے جہاں اسلامی سربراہی کانفرنس پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی مراکش کے شہر رباط میں، اور یہ 1969 کے اندر ہوئی تھی۔ پاکستان کی طرف سے جنرل یحییٰ خان نے اس میں شرکت کی تھی۔ سوال نمبر 13 ہے، شاہ حسن کون سے ملک کے حکمران تھے؟ لیبیا کے، مراکش کے، تیونس کے یا پھر البانیہ کے؟ تو شاہ حسن یہ مراکش کے حکمران تھے۔ 14 نمبر سوال ہے، مراکش کی جو معیشت ہے وہ کس چیز پر انحصار کرتی ہے؟ کہ مراکش کی معیشت کا انحصار تیل پر ہے، زراعت پر ہے، لوہے پر ہے یا ان میں سے کسی پر نہیں؟ تو مراکش کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے۔ خرطوم کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ مصر کا، عراق کا، سوڈان کا یا پھر شام کا؟ تو خرطوم دارالحکومت ہے سوڈان کا۔ خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں مزید کچھ MCQs کو کور کریں گے جو کہ اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں اور پاس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔